ابو جہل نے کہا تیرا حشر؟ کہا میرا حشر میں دیکھ چکی ہوں، دیکھ رہی ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے تو مجھے یقین ہے، البتہ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے تو اس کی فکر کر۔ کاش میرا ایمان، ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہوتا تو اللہ کی قسم آج یہ ذلت اور رسوائیوں کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مسلمانوں اپنے ایمان کی تجدید کرو، قرآن و سنت کے روشنی سے اپنے ایمان کو نیا کرنے کی کوشش کرو، اس کو تبدیل کرو، اس کو روشن کرو اپنے ایمان کے چراغوں کو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آئیں گی۔ اسی نبی نے اس طرح سے تربیت دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منکرات سے روکا، معروفات کا حکم دیا، اللہ یہاں میں نے بتایا دو پہلو، ایک ترغیبی اور ایک ترہیبی۔ ترغیب کے پہلو یہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بولو عطا فرمائے گا، اور ترہیب کے پہلو بھی اپنی دعوت میں اور اپنی تربیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کس طرح سے؟ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ ترہیبی پہلو ہے، یہ ترہیب دلانے کا پہلو ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، 3 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالی گفتگو نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ نمبر 3، نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نمبر 4، انہیں دردناک عذاب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کتنے افراد ہوں گے؟ بولو 3، انگلیوں پہ گن لو کتنے، کون کون ہے بتاؤں گا، اور اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب کو منہ ڈال کے سوچنا چاہیے۔ سوچ لو، سوچ لو، 3 آدمی اور 4 قسم کا عذاب۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نمبر 2 اللہ گفتگو تک نہیں فرمائے گا، نمبر 3 گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائے گا، نمبر 4 بولو دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہے، ایک بندہ وہ ہے جو جھوٹ بول کر اپنے مالوں کی تجارت کرتا ہے، جھوٹ بول بول کر اپنے مالوں کو بیچتا۔ اللہ کی قسم 10 ریال میں خریدا ہوں، ہے 2 ریال کا، اللہ کی قسم 10 ریال کا خریدا ہوں، آپ ہمارے دوست ہیں، میں 12 ریال میں آپ کو دے، 1 ریال پروفٹ لے رہا ہوں، 1 ریال لے رہا ہے، ٹوٹل 9 ریال یا 10 ریال ٹوٹل پروفٹ لے رہا ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے گفتگو۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے کپڑوں کو، اپنے پجامے لنگی تہبندوں کو اپنے ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، اپنی شلواریں اونچی نہیں رکھتا، مذاق اڑاتا ہے۔ کیا اڑاتے؟ ہمارے ملکوں میں مولوی لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، اگر کسی کے پجامے اونچے ہو گئے نا شلواریں، تو اس کو بھی طنز مولوی کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اپنے چھوٹے بھائی کا پجامہ پہن کے آیا ہوا ہے۔ ہاں ہاں مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کا پجامہ پہنا ہے، بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا ہے نہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اس طرح سے۔ اڑا لو مذاق، اڑا لو تمسخر، ہنس لو آج، کل قیامت کے دن تمہارے ہونٹوں سے ہنسی چھین لی جائے گی۔ وہ دن شرمندگی کا دن جب تمہیں میدان محشر میں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اب بعض لوگ کہتے ہیں بڑی چھوٹی بات ہے، مولوی کو داڑھی اور پجامے کی پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو دنیا پٹ رہے ہیں، دنیا مار رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کر رہی، ان مولویوں کو داڑھی اور پجامے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی دین ہے، یہی کیا ہے، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور کتنی بڑی وعید ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کو تم نے معمولی سمجھا ہوا ہے؟ ایسی حالت میں کون خوش ہوگا یہ بتاؤ؟ انگریزوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ جن ذلیلوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے انہیں خوش کرنا چاہتے ہو، یا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ بولو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ اپنے گھروں پر جتنی پینٹ ہیں، جتنی شلواریں، جتنے پجامے ہیں، سب کو کاٹ کر ٹخنے کے اوپر کر لو۔ اگر مومن ہو تو ایسا کر لینا، نہیں تو نفاق ہے تمہارے دلوں میں، جھوٹ بولتے ہو، تمہیں اللہ رسول کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ کرو گے
سوچ سمجھ کے انشاءاللہ کہنا، بڑی وسعت ہوتی انشاءاللہ میں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دل کہے گا 200 روپے کی جینس پینٹ کاٹتے ہوئے دل کیا کہے گا؟ اللہ اللہ کہے گا ملا بن رہا ہے. بولو اللہ اکبر. آج تمہیں نبی کی باتوں پر، تمہیں پینٹیں کاٹتے ہوئے تمہارا دل درستا ہے. ارے وہ دور یاد کرو کہ نبی کی باتوں پر اپنی گردنیں کٹا دیا کرتے تھے. تمہیں حیا نہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم کہاں ہیں؟ کون سا ایمان ہم لے کے نبی اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ نبی نے اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت نہ کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم، تم چھوٹی بات کہتے ہو. زخمی حالت میں بسترے شہادت پر دم توڑ رہے ہیں اور ایک شخص سامنے سے گزرا، اس کا ازار جو تھا، اس کا پجامہ یا اس کی لنگی جو تھی وہ ٹخنے سے نیچے تھی. کہا اللہ کے بندے اپنے پجامے کو اوپر کر لے اپنے پجامے کو. کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کے اوپر تو عمل کرے گا، دوسرا یہ کہ تیرا کپڑا بھی ناپاک اور پلید نہیں ہوگا، پاک و صاف رہے گا. اس حالت میں جبکہ اب دم گیا کہ تب دم گیا. حضرت عمر فاروق اعظم بستر مرگ پر ہیں، شہادت، زخمی حالت میں ہیں، لیکن منکرات سے روک رہے ہیں اس طرح. یہ تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ. آج ہم ہوتے تو کہتے امیر المومنین ارے آپ کی جان جا رہی ہے، اس کی فکر کرو، میرے پجامے کے بھی جا پڑے گے. آج ہم ایسی کہتے بھائی، آج ہماری زبان بہت سہل ہو چکی ہے، جو دل میں آتا کہہ دیتے ہیں. یہ تمسخر ہے، یہ مذاق ہے. ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ کم معمولی پکڑ ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. میرے آیتوں سے اعراض کرنے والے، میری حکم کو ٹالنے والوں کا حشر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا بنا کے اٹھائیں گے اور کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. دنیا میں آنکھیں تھیں، یہاں اندھا کیوں بنا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی میری باتیں آئی تھیں، منہ پھیر کے چلا گیا تھا، اندھا بن چکا تھا. جو جیسا وہاں بن چکا تھا آج میں نے حقیقت میں تجھے اندھا کر دیا. اس لیے مسلمانوں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی طرف آؤ، اپنے رب کی قدر و قیمت کو پہچانو، اپنے رب کی حقیقت کو جانو کہ تمہارا رب کیا ہے، کتنا بڑا ہے. اللہ کی قسم وہ جو چاہے جب چاہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی الگ الگ شان ہوتی ہے. آج ہم پستی اور ذلت میں ہیں، کل صبح کا سورج ہماری فتح و نصرت کا پیغام لے کر کے نکل سکتا ہے. ہم سدھر جائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تربیت کی جو منہج ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دو پہلو میں نے بتایا کہ ایک ترغیبی ہے اور ایک ترہیبی ہے. اور میں نے کہا دل سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے